السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے علم النحو کی 4th کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم علم النحو کی جو فصل نمبر 2 پڑھیں گے، جملے کے ذاتی و صفاتی اقسام۔ پہلے لیکچرز میں جو ہے ہم نے فصل نمبر 1 جو ہے مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ اگر کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیجیے گا، میں کوشش پوری کروں گی مکمل طور پر گائیڈ کرنے کی۔ واضح ہو کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ سینٹینس میں کم سے کم جو ہے 2 لفظ ہونا ضروری ہے۔ 2 لفظوں کے بغیر جو ہے ایک سینٹینس جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم جو تعداد ہے وہ 2 ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ جملے کو بڑھا دیں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گی تعداد۔ اور جیسے 2 لفظ جیسے مبتدا یا خبر ہوگی، کوئی فعل یا فاعل ہوگا، آگے جو ہے کم سے کم اس کی جو تعداد 2 بتائے گی ہے، آگے آپ جتنا اسے بڑھانا چاہیں گے اتنا یہ جو ہے بڑھ جائے گا۔ یا تو وہ دونوں کلمے جو ہے لفظ میں موجود ہوں، جیسے ضرب زید، یعنی کہ تلفظ میں ہم اسے پڑھ رہے ہیں، یا تقدیراً ہو، تقدیراً یعنی چھپے ہوئے ہوں، محذوف ہوں، جیسے کہ اضرب کے انتا جو ضمیر ہے اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اضرب کہ تو مار، اس میں جو ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انتا اضرب، انتا جو ہے، انتا کے جو معنی ہے تو کے جو ہے اس ضمیر میں پوشیدہ ہے، لفظی طور پر جو ہے وہ واضح نہیں ہے، پوشیدہ ہے، معنی میں ہی آ جائے گا اضرب کے تو مار، لیکن ہم انتا ضمیر کا ساتھ استعمال نہیں کر رہے۔ جملے میں 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں، یہ چیز ہم نے بھی پڑھ لی۔ جب جملے کے کلمات بہت ہوں تو اس میں جو ہے اسم اور فعل کو تمیز کر لینا چاہیے، یعنی اسم اور فعل کو اس میں جو ہے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے۔ یعنی کہ جب بہت سارے کلمے ہوں سینٹینس میں تو ہم اس میں تمیز کریں گے۔ تمیز یعنی فرق کرنا، جدا کرنا، یعنی کہ گرامر کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہر جو لفظ ہے وہ کیا بن رہا ہے اور آپس میں اس کی کیا نسبت ہے، تاکہ جو ہے ہمیں فقرہ صحیح طور پر معلوم ہو، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کے تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور جملے کے صحیح معنی جو ہے سمجھ میں آ سکیں۔ یعنی کہ مسند اور مسند الیہ جو ہم نے وہ پہلے ہی پڑھ لی ہے، یعنی کہ پہلے تو آپ نے جب 2 سے زیادہ کلمے ہونے ہیں، بہت سے، جب ایک جملہ جو ہے اس میں بہت سارے کلمات جو اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس میں اسم اور فعل کو تمیز کرنا، یعنی اسے تمیز کرنا یعنی فرق کرنا، جدا کرنا۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ جو ہے معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کلمات کا جو آپس میں کیا تعلق ہے، آپس میں نسبت جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنی ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور جملے کے صحیح معنی جو ہے ہمیں سمجھ آ سکے۔ مسند اور مسند الیہ جو ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ آگے ہے معرب کسے کہتے ہیں یہ بتاتی ہوں۔ معرب وہ ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی بھی جو حرکت ہے وہ بدلتی رہتی ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ جس پر کوئی بھی حرکت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہو، ایک جیسی نہ رہتی ہو، وہ معرب کہلاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہے مبنی، وہ جس کی کوئی حرکت نہ بدلے، وہ اپنی ہر حالت میں جو اس کی حرکات جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی، وہ اپنی اسی حالت میں قائم رہے گا۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے جو ہے عامل، اور یہاں پر عامل اور معمول کی بات کی جا رہی ہے۔ عامل جو حرف آگے والے لفظ پر کچھ تبدیلی کرے، عامل اسے کہتے ہیں، یعنی عمل کرنے والا، یعنی کہ تو اسے عامل کہتے ہیں۔ جو حرف آگے والے لفظ پر کچھ تبدیلی کرے تو اسے عامل کہتے ہیں، اور جس چیز میں تبدیلی ہو، یعنی جس لفظ میں تبدیلی ہوگی اسے کیا کہتے ہیں؟ معمول۔ جس چیز میں تبدیلی ہوگی اسے معمول کہتے ہیں، اور جو حرف آگے والے لفظ پر کچھ تبدیلی کرے گا اسے عامل کہتے ہیں۔ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ نے جو ہے یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ آگے ہے جملہ باعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے: اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ۔ ابھی جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ عامل اور معمول، ایک عمل کرنے والا ہے اور ایک جس پر عمل کیا جائے۔
عامل جو ہے وہ اسم فاعل ہے، معمول جو ہے وہ اسم مفعول ہے، ایک عمل کرنے والا ہے اور ایک جس پر عمل کیا جائے۔ یہ چیز آپ نے پوائنٹ جو ہے یہ لکھ لیجیے گا بے شک سائٹ پہ، تو یاد رہیں گے آپ کو۔ آگے ہے جملہ باعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ۔ اسمیہ جو ہے اسمیہ اور فعلیہ جو ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسمیہ وہ جس جملے کا آغاز جو ہے وہ اسم سے ہوگا، اور فعلیہ وہ جس کا آغاز جو ہے وہ فعل سے ہوگا۔ جیسے یہاں پہ جملہ اسمیہ میں ہے زید قائم، اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو یہ جو ہے جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ فعلیہ وہ ہے جس میں قام زید، کھڑا ہوا زید، تو کھڑا ہوا جو ہے یہ فعل ہے، تو فعل سے سٹارٹ ہوا تو یہ جملہ فعلیہ۔ آگے شرطیہ۔ شرطیہ کہتے ہیں اس جملے کو جس میں کوئی نہ کوئی شرط پائی جائے، جیسے ان تکرمونی اکرمکا، کہ اگر تم میری عزت کرے گا تو میں تیری عزت کروں گا، یعنی کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے شرط پائی جائے، جیسے کہ کہتے ہیں تو پڑھے گا تو میں پڑھوں گا، تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، تو کھانا کھائے گا تو میں کھاؤں گا، کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے جو ہے اس میں شرط پائی جائے تو وہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر جو انہوں نے مثال بتائی ہے اس کی ٹرانسلیشن یہی ہے کہ اگر تم میری عزت کرے گا تو میں تیری عزت کروں گا۔ ظرفیہ جو ہے جیسے عندی معلوم، ظرفیہ کہتے ہیں ظرف کے معنی جو ہیں وہ جگہ کے ہوتے ہیں۔ عندی معلوم میرے پاس مال ہے، ایسا سینٹینس جس میں جو ہے جگہ کے جو ہے نا معنی پائے جائے نا، جس میں جگہ کے بارے میں بات ہو۔ میرے پاس مال ہے، تو مال جو ہے وہ کسی سپیس میں ہی ہوگا، تو اس لیے اسے جو ہے جملہ ظرفیہ یہ جو ہے عندی معلوم، یہ چاروں قسمیں جو ہیں اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں، یعنی کہ جو جملہ ہے وہ ان چاروں چیزوں سے جو ہے باہر نہیں نکلے گا، انہی چاروں میں ہی ساری چیزیں آئیں گی، یہی چار جو ہیں وہ سینٹینس میں استعمال ہوں گے۔ ان چاروں قسموں سے میں ہی ایک، یعنی کہ جملہ جو ہے ان چاروں قسموں میں ہی کسی ایک پر جائے گا۔ آگے پھر ہے باعتبار صفت کے جملے کی جو ہے 6 قسمیں ہیں۔ باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ مبینہ، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، مبینہ بیان کرنے والا، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام۔ آگے ہے یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے کہ جو کلمہ نا 3 اقسام پر مشتمل ہے، اسم وفعل وحرف، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، مبینہ بیان کرنے والا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو پہلے بتایا گیا ہے کہ جو ہے کلمہ 3 اقسام پر مشتمل ہے، آگے پھر اس کی اقسام بتائی جا رہی ہیں، اس کی اقسام آگے بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کون سی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو جو پہلے جملے کو پھر اس نے واضح کر دیا ہے کہ بات کن 3 اقسام کے بارے میں ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ 3 اقسام پر جو ہے کلمہ مشتمل ہے، تو آگے پھر اقسام بتا کر واضح کیا گیا۔ اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں، دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں جو ہیں اسم، فعل اور حرف ہے۔ آگے ہے معللہ، یعنی کہ جو پہلے جملے کی علت بیان کرے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی ہذہ الایام فإنها ایام اکل وشرب وبیع، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، ایام تشریق کے دنوں میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے علت بیان کی گئی، پہلے جو ہے علت بیان یعنی وجہ بیان کر دی گئی ہے کہ پہلے جو ہے تھوڑا سا آپ اگر اس کا جو ٹکڑا پڑھیں گے کہ تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، پھر آگے جا کے اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تو یہ ایسا جملہ جس میں علت بیان کی جائے تو وہ معللہ کہلاتا ہے۔ اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ آگے ہے معترضہ،
جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، جیسے قال ابو حنیفہ تھا رحیم اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط۔ اس مثال میں رحیم اللہ جو ہے جملہ معترضہ ہے کہ وہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ بے جوڑ جو ہے وہ اس میں جو ہے آیا ہے، یعنی کہ پہلے والے جملے سے بھی کہ کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہ یہ جو رحم اللہ ہے اس میں جو ہے بے جوڑ ہے، یعنی اس کا جو ہے کہ پہلے والے جو فکرہ ہے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے والے سے بھی نہیں ہے، کہ جو وضو میں نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ تو ایسا جملہ جو کہ اعتراض بیان کے یعنی معترضہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو رحیم اللہ ہے وہ جملے میں معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایکسٹرا جو ایک چیز ہے خود سے، جیسے کہ کوئی بھی بات کریں اس میں بے جوڑ کوئی بھی بات کر دیں تو وہ جو ہے معترضہ جملے میں آئے گی۔ آگے ہے مستانفہ، وہ جملہ کہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے۔ اب کوئی بھی جملہ جس سے نیا کلام شروع ہوگا وہ جملہ مستانفہ ہی کہلائے گا، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ الاقسام، جو کلمہ ہے وہ 3 اقسام پر مشتمل ہے، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے ابتدا ہوتی ہے نا، نیا کلام شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ حالیہ وہ جملہ جو حال ہی میں واقع ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب، یعنی کہ جو حال بیان کرے کہ آیا میرے پاس زید اس حالت میں کہ وہ سوار تھا، یا میرے پاس جو ہے زید سوار ہو کر آیا۔ اس طرح تو یہ جو جاءنی زید وہو راکب، جو راکب ہے یہ جملہ حالیہ، حال کو بیان کر رہا ہے کہ زید کس حالت میں آیا کہ وہ سوار تھا۔ آگے معطوفہ، وہ جملہ جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید وذهب امر، کہ آیا میرے پاس زید اور جو امر گیا۔ تو دو جملے پہلے کہا گیا کہ آیا، یعنی کہ ایک ہی سینٹینس میں دو باتیں بتائی جائیں کہ میرے پاس زید آیا اور امر گیا۔ جو واو ہے یہ حروف عطف ہے اور ایسے جملے کو ہے جو جملہ معطوفہ کہلائے گا۔ باعتبار صفت کے جملے کی جو 6 قسمیں ہیں اور ذات کے لحاظ سے ہم نے پڑھی ہیں 4 قسمیں۔ تو یہ جو آج کی کلاس میں جو پوائنٹس تھے اسے لکھ لیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور جہاں سے بھی کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیجیے گا مجھ سے، کوشش کروں گی مکمل طور پر گائیڈ کرنے کی۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔